مدعے پہ آ چونکہ ولادت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، مجھے یہ کیا واقعہ ہے کہ حضور کریم غار میں تشریف فرمائے اور فرشتہ تشریف لا رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے اقرا، اور حضور فرما رہے ہیں ما انا بقاری، اس کو واقعے کو بیان فرماتے ہیں اور امی سے معنی کیا ہے اور اسے کیا مراد دی جاتی ہے، اس کو بیان فرما دیجیے۔ جی بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے۔ یہ اس کا جواب جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کو بنا رہے تھے نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت، اے اللہ اگر تو اس پر اجرت دینا چاہتا ہے، یعنی بیت اللہ کی تعمیر پر، ربنا وجعلنا مسلمین، تو مجھے بھی فرما بردار رکھ اور اسماعیل کو بھی۔ آگے جا کے دعا فرمائی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کی مبشرات ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں۔ جیسے سرکار نے خود فرمایا میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی والدہ محترمہ کا وہ حسین خواب ہوں کہ جو ولادت کے وقت انہوں نے مناظر دیکھے۔ امی کا جو معنی ہوتا ہے وہ لغت کے اعتبار سے ان پڑھ بھی آتا ہے، لیکن امام اہل سنت نے اس کا جو معنی بیان کیا، شاہ محمد رضا خان فاضل بریلوی اور دیگر نے، کہ امی اس کو کہتے ہیں جو بغیر استاذ کے پڑھا ہوا ہو۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم امی اس لیے کہیں گے کہ آپ عرب کے رہنے والے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی استاذ نہیں ہے، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے نہ وہ کتاب لکھتا ہے، نہ وہ کتاب کوئی زمین کے اندر اس طرح جیسے کہ وہ ایک مخصوص لوگوں نے کتابیں لکھی اور نبوت کا دعویٰ کیا، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس پر قرآن اترتا ہے، کتاب اترتی ہے اور اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، وہ معلم انسانیت ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ امی کا معنی ان پڑھ ہے اور اس پر ضد کرے، تو پھر صحیح حدیث پاک سیاستہ کی سرکار نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ اللہ پاک نے مجھے معلم بنا کر بھیجا۔ جو معلم انسانیت ہے اس میں ان پڑھ کا معنی تو ہو نہیں سکتا، تو لام اعلیٰ یہ معنی ہے کہ بغیر استاذ کے پڑھے ہوئے۔ اور قرآن کریم نے کہا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے محبوب کو قرآن کی تعلیم دی۔ عجیب بات ہے کہ 8 سال پڑھنے کے بعد ایک مولوی جو ہے پتہ نہیں علامہ بھی بن جاتا ہے، فہامہ بھی بن جاتا ہے، اور اللہ پاک نے محبوب کو سارا قرآن پڑھا دیا، پھر بھی وہ ضد کر رہے ہیں کہ اس کا معنی جو ہے معاذ اللہ ان پڑھ ہے۔ کم سے کم نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے الفاظ کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے۔ اور دوسرے مقام میں اللہ پاک نے بڑے حسین انداز میں فرمایا سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھی بھولیں گے نہیں۔ یہ تو نبی کا اعجاز اور معجزہ ہے کہ آپ ہے کہ فرشتہ بتا رہے ہیں حضور پڑھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اقرا حضور، یعنی اچھا اس میں اگر آپ یہ تھوڑا سا طے میں جانا چاہیں نا، تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جبریل امین آئے تو کہنے لگے اقرا، اور آپ علیہ السلام کو سینے سے بھی لگایا اور دبایا بھی۔ سرکار نے خود فرمایا کہ میں نے تکلیف کو محسوس کیا، یعنی تکلیف کو محسوس کیا ہے مگر جبریل امین غالب نہیں ہوئے، پڑھا حضور نے نہیں ہے۔ پھر دوسری مرتبہ دبایا، اسی طرح تکلیف کو محسوس کیا مگر دبانے سے حضور نے پڑھا نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ اور تینوں مرتبہ سرکار نے فرمایا ما انا بقارئ، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس کا یہ معنی ہے فی الوقت اقرا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جب جبریل امین نے یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو سرکار نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یعنی سرکار یہ بتانا چاہتے تھے جبریل یہ اقرا اقرا کیا ہے، ہم نے تو کبھی خدا کے نام کے علاوہ نہ کوئی چیز اٹھائی ہے نہ کوئی چیز رکھی ہے، نام تو لو نا اس کا جس نے قرآن دے کے بھیجا ہے۔ تو جبریل سمجھ گئے کہ اب محبوب بغیر خدا کے نام کے نہیں پڑھیں گے، تو اقرا بسم ربک الذی جیسے پڑھنا شروع کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ بات سن کے بڑا لطف آیا۔ علامہ صاحب اب اس کے دوسرے زاویے کی طرف بھی آ جائیں کہ حضور سید والا جو عالمین کے لیے رحمت ہیں، بلکہ آپ روایات کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا کو جو علم ملا ہے حضور کی ذات سے ملا ہے، معرفت کے سارے دروازے آپ سے کھلتے ہیں، آپ کے قدموں کے نیچے۔ وہاں پہ یہ پروسیجر کیوں ہے کہ سید الملائکہ آ کے آپ کو پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں اور آپ کو سکھا رہے ہیں، اور پھر اس طرح سے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، اور پھر اس سے آگے پھر وہ شرح صدر کا واقعہ بھی ہو رہا ہے کہ سینہ بھی چاک ہو رہا ہے، اس پہ ذرا تبصرہ فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ توجہ فرمائیں کہ کے ہمارے ہاں 10 معانی پائی جاتے ہیں، جس میں ایک معنی مرکز کے بھی ہیں اور آپ کے سوال سے ریلیٹڈ بھی ہے، جیسے القریٰ، یعنی جتنے بھی تمام شہر ہیں ان تمام شہروں کا مرکز کعبۃ اللہ ہے، مکہ المکرمہ ہے۔ القریٰ کی ایک اور بہت اچھی معنی کی جاتی ہے جس کو عربی میں انگلش میں ہم کہیں گے کیپٹل القریٰ کہلایا جاتا ہے، یعنی جہاں سے اور شہروں کے لیے منصوبہ بندی ہوتی ہو، جہاں پر اور شہروں کے لیے یعنی معاملات اجرا ہوتے ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو امی کہا گیا اس لیے کہ تمام امت کے لیے جو صلاح کے، جو ان کے جو بہبود کے، جو ان کی کامیابی کے معاملات تھے وہ انہی سے جاری ہونے تھے۔ مصدر ہیں، بہترین جملہ ہے، مصدر ہیں آپ، مخزن ہیں آپ، علوم کا، فضائل کا، کمالات کا، جتنے بھی کمالات امت تک پہنچنے ہیں آپ کے ذریعے سے پہنچنے ہیں۔ تو اسی لیے پروردگار عالم نے آپ کو عبد قرار دیا ہے۔ توجہ فرمائیں کہ رسول خدا عبد محض ہیں،
بہت سارے لوگ عبدالشکور ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ عبدالستار ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ عبدالصبور ہوتے ہیں یا عبدالصابر ہوتے ہیں یا عبدالشکور ہوتے ہیں، یعنی وہ خدا کی ایک صفت کے متجلی ہوتے ہیں، وہ خدا کی ایک صفت کو لیے ہوتے ہیں. مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلافت الہیہ کے حقیقی علمبردار ہیں اور حقیقی خلیفہ الہی ہیں، تو وہ عبد محض ہیں، یعنی جتنے بھی کمالات خدا ہیں وہ سب رسول خدا میں پائی جاتی ہیں. وہ ایک ہی وقت میں عبدالشکور بھی ہیں، عبدالصبور بھی ہیں، عبدالستار بھی ہیں، عبدالغنی بھی ہیں، تمام جتنے بھی کمالات ہیں وہ آپ میں پائے جاتے ہیں. اسی لیے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ تمام کمالات رسول خدا کی عبدیت میں چھپے ہوئے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ کہ شکر گزار ہوں اس بات پر کہ پروردگار عالم نے مجھے رسول بنانے سے پہلے عبد بنایا ہے. عبدیت ایک جوہر ہے، العبودیت جوہرۃ کنھا الربوبیہ. عبودیت ایک ایسا جوہر ہے جو ربوبیت تک پہنچاتا ہے. ربوبیت سے مراد کیا ہے؟ قدرت تک پہنچاتا ہے، انسان کو ولایت عطا کرتا ہے. وہ پروردگار عالم کی طرف سے جو معاملات اسے تفویض کیے جاتے ہیں وہ. اب یہاں پر آپ نے جو ایک سوال پیش کیا کہ یہ جو وحی کا سلسلہ تھا جبرائیل کے ذریعے کیوں؟ حالانکہ اقرا کا مطلب یہ نہیں تھا کہ رسول خدا پڑھنا نہیں جانتے. مثلا ابھی میں آپ کو موبائل دوں اور کہوں کہ یہ پڑھیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پڑھنا نہیں جانتے، آپ پڑھنا جانتے تبھی میں آپ کو اقرا کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عالم تکوین ہے نا، اس کو پروردگار عالم نے بنایا ہی ایسا ہے کہ یہ سب کچھ اسباب و مسببات کے تحت چلتا ہے. یعنی اس عالم کی مجبوری یہ ہے کہ جو کچھ بھی آئے گا وہ اسباب و مسببات کے ذریعے آئے گا. کیونکہ رسول خدا عالم ناسوت میں ہے، کیونکہ رسول خدا عالم مادہ میں ہے، تو عالم مادہ اور عالم ناسوت کی مجبوری یہ ہے کہ جب عالم مجرد عالم ملکوت سے کوئی چیز آئے گی تو اس کے لیے ایک انسان کامل وسیلہ چاہیے، اس کے ذریعے سے یہ چیز آئے گی. تو اس لیے بیچ میں جناب جبرائیل وسیلہ بنے، ایک نمبر. دوسری بات، مستشرقین کی طرف جواب بھی تھا، وہ یہ تھا کہ یہ تو رسول خدا خود قرآن بنا رہے ہیں اپنی طرف سے. جیسے کہ اس کی طرف ہمارے بعض جدید متفکرین گئے نا کہ جب انسان ریاضت کرتا ہے تو ایک منزل ایسی آتی ہے جہاں پر اس کی روح بڑی ہو جاتی ہے اور وہ روح اسے کلام کرتی ہے اور وہ اسی کلام کو الہام سمجھتا ہے، وہی سمجھتا ہے. بعض ہمارے مسلمان متفکرین اسی کی طرف گئے ہوئے. تو اس بات کو بھی ڈینائی کرنے کے لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ رسول خدا کی ریاضتوں کا نتیجہ ہے، نہیں، باقاعدہ پروردگار عالم کی طرف سے وحی آئی ہے، کلام الہی نازل ہوا ہے اور باقاعدہ یہ ایک سسٹمک طریقے سے سلسلہ جا رہا ہے. اچھا، گفتگو میں نے ذرا ایک شرح صدر کا سوال پوچھنا ہے دونوں سے، مگر اعجاز والا سوال ہے. حضور کریم کسی مدرسہ، کسی اسکول، کسی یونیورسٹی یا کسی پدر کی شفقت میں بھی پڑھائے نہیں گئے اس طرح سے. تو حضور دیگر معاملات میں مثلاً صلح حدیبیہ میں اپنا نام لکھ دیا، یہ کمالات کیسے حاصل ہیں اور حضور سے زیر پرورش حضرت علی ان کو کس نے پڑھایا؟ دیکھیے، بنیادی طور پر اس بات کو سمجھیں کہ پڑھنا اور لکھنا یہ ایک فن کا نام ہے، علم نہیں ہے. پڑھنے کا نام علم نہیں ہے، لکھنے کا نام علم نہیں ہے. بہت سارے آپ کو کتابت کرنے والے، خطاطی کرنے والے آپ کو دکھا سکتا ہوں جو پڑھ نہیں سکتے مگر لکھ با کمال سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو پڑھ لیتے مگر لکھ نہیں سکتے. یہ ایک فن ہے، مگر اصل کیا ہے؟ علم. پروردگار عالم نے انہیں علم کا مالک بنایا ہے. پروردگار عالم جو یہ کہتا ہے قل رب زدنی علما، اے میرے حبیب آپ کا یہ کہ میرے علم میں اضافہ کیجیے. تو اصل جو قیمت ہے رسول خدا کی وہ علم ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول خدا لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. باقاعدہ کسی اکیڈمی میں جا کر انہوں نے نہیں پڑھا، کوئی استاد ان کے پاس نہیں تھا. مگر جہاں تک حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ کہتے ہیں زکانی رسول اللہ زکا، رسول خدا نے تو اس طریقے سے مجھے علم دیا ہے جیسے پرندہ دانا لے کر آتا ہے اسی انداز سے منہ میں ڈال دیتا ہے. یہ کمالات منتقل ہوئے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. وہاں تو کوئی انکار ہی نہیں کہ جو بھی انہوں نے لکھا پڑھا ہے رسول خدا ان متعال کی طرف سے فیض ہے. ٹھیک ہے، بے شک. صاحب، شرح صدر کا واقعہ کیا ہے جس میں ملائکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو شک کر کے، اور پھر کیونکہ اس واقعے کو بہت سے لوگ تنازع کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں یا پھر اس پہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جس میں کوئی نفاست کے علاوہ مادہ ہے ہی نہیں، تو پھر اس کی طہارت کا یہ انداز کیوں؟ جی، یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے. اس سے پہلے ایک سوال کا جواب جو آپ نے حضرت سے کیا تھا، انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نبی کریم علیہ السلام کو چیزیں پہنچانے میں ایک مجبوری ہے. یہ جملہ درست نہیں ہے. لفظ مجبوری نہیں کہا میں نے.
محتاج مجبوری آپ نہیں نے نہیں، کہا ہے کوئی کہ بھی عالم لفظ مجبوری نہیں، میں نے کہا یہ عالم اسباب و مسببات کا ایک کے لیے قانون ضروری ہے، ہے، طریقہ ہے، اس کے لیے سن لیں میری ضروری بات، ہے میں نے دیکھیں کہ آپ کی جو بھی باتیں چیز خاموشی سے جو سنیے، بارش ہوگی میری وہ باتیں بارش کا میری بات فرشتہ الگ سننے ہے، آپ رزق کی کا بات فرشتہ چلی گئی ہے، جو نہیں، آپ نے کہا چلی گئی ہے، وضاحت ضروری ہے. اپنے لفظ تو کو انہوں نے اپنے یہ لفظوں جواب کو میری دیا، طرف نہیں اور آپ کا جو منتقل سوال کریں. تھا تو اقرا، پھر اس میں آپ نے یہ سوال بھی ان سے کیا کہ جبریل امین کیسے حکم کریں. یاد رکھ لینا کہ جب اقرا امر کا صیغہ ہے، یہ اگر بڑے سے چھوٹے کی طرف بولا جائے تو یہ حکم ہوتا ہے، اور اگر چھوٹے سے بڑے کی طرف بولا جائے تو یہ عرض ہوتی ہے یا پھر دعا ہوتی ہے. یعنی ہم جب یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں یہ چیز دے دے، صیغہ تو امر کا ہے نا یہ، لیکن یہ حکم نہیں ہے اللہ کو، یہ عرض ہے. اسی طرح اگر بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے یہ چیز آپ مجھے اٹھا کے دے دیں، اس کا حکم نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ کلیئر ہو جانی چاہیے کہ جبریل امین کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ حضور علیہ السلام سے کم ہے، بہت زیادہ کم ہے. بے شک. یہ جو ہے حکم نہیں تھا جبریل امین کا. دوسری بات جو ہے ہم وہ نے یہ ہے یہ کہ جو کہا نہیں ایسا نہیں نہیں، وہ میں ہاں، اپنی وہ طرف سے وضاحت بات، ان کر کے رہے ہیں سوال اپنی پر طرف. بات ہاں کر رہا ہوں. بالکل صحیح بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مکمل بات بھی نہیں ہے کہ جبریل امین سارا قرآن براہ راست لے کر آئے. ہمارے ہاں وہی کی دو صورتیں، وہی مطلب اور وہی غیر مطلب. کبھی تو فرشتے کے واسطے سے ہوتی ہے اور کبھی فرشتے کے واسطے کے بغیر ہوتی ہے. یہ طریقہ کار بھی ہے وہی میں. جو ہمارے ہاں جواب ہے، علامہ بیضاوی شافعی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بسا اوقات ایک اتنی بڑی ذات ہوتی ہے کہ براہ راست اس سے چیز نہیں لی جاتی، وہ اپنے آگے کسی کو مقرر کرتا ہے جو وہاں بھی جاتا ہے اور وہاں سے آ کے یہاں بھی آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے، اور جبریل امین کی چونکہ یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ جاتے ہی انبیاء کرام کے پاس ہیں، یعنی انبیاء کے پاس جانے کا جو صحیح سلیقہ آتا ہے وہ جبریل امین کو آتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کی ڈیوٹی میں شامل تھا، اللہ نے قرآن دیا اور وہ انہوں نے پیش کر دیا. اس میں کوئی حکم کی یا کچھ اس کی بات نہیں ہے، ورنہ تو حروف مقطعات جب اترے تھے تو جبریل امین نے کہا الف لام میم، تو مفسرین کرام نے کہا ہے کہ سرکار نے فرمایا فاہم تو علم تو کلام کا. جبریل خود حیران ہو گئے کہ اس کا تو ابھی ہمیں پتہ نہیں چلا ہے کیا معنی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھ گیا، کیونکہ حروف مقطعات یہ جو ہیں کاف یا عین صاد وغیرہ قرآن میں ان کے اندر ایسا راز ہے جو مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو ہے وہ پنہا ہے، اب تک کسی کو معلوم نہیں ہے. معلوم نہیں ہے. یہ کیا یہاں وجہ ہے؟ تک کہ قرآن میں ہے اور قرآن تو پورا بیان راز کر کی دیا بات معلوم نہیں ہوتی کسی کو، اور ہے قرآن میں. ہاں ہے قرآن میں، یعنی کہ جس کے لیے وہ راز تھا اسے معلوم ہے، باقی کا تو صحیح ہی نہیں ہے. اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں کہ راز کہتے ہی اس بات کو ہیں جو انسان کے اندر رہے، اور فرمایا کرتے تھے جس راز کو تو بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کسی کو بتانا نہیں، جس کی حفاظت تو خود نہیں کر سکا وہ کسی کو بیان. تو راز یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہے، یہ ایک بات نہیں ہے. سورہ نجم کے اندر بھی ہے کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے اپنے بندے کی طرف وہی کی جو وہی کی. اب جہاں تک آپ برابر رکھنے کے سوال وہیں برقرار ہے. سوال میں وہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، مگر مقطعات آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ یہ راز ہے اور اب تک کھلا نہیں ہے، ایسا ہی ہے؟ بہترین اس کی دو توجیہات ہیں. ایک توجیہ یہ ہے کہ پروردگار الف الف لام میم یہ رکھ کے بتا رہا ہے کہ یہ حروف تہجی تھے جو تمہارے اختیار میں تھے. جب تمہارے اختیار میں تھے تو تمہارا کلام اتنا رفیع نہیں ہوا کہ وہ کلام الہی سے مقابلہ کر سکے، مگر یہی الفاظ جب ہماری قدرت میں آتے ہیں، جب ہم انہیں استعمال کرتے ہیں، جو کلام الہی بن جاتے ہیں. دوسری توجیہ جو عرفانی توجیہ ہے وہ یہی ہے کہ پروردگار عالم نے یہ کوڈز دیے ہوئے ہیں رسول خدا کو. وہ رسول خدا اور اہل بیت ہی جانتے ہیں کہ ان کے معانی کیا ہیں. اگر صاحب سر، صاحب اسرار، اہل آدمی آ جائے تو کسی کو ایک دو دے دیتے ہیں. راز ابھی تک. ہاں بالکل. اس راز کو افشاں کون کرے گا؟ حضور سید جو اہل ہوگا، جی رسول خدا، ان کی اہل بیت، اور جو ان کے سامنے اہل ہوگا انہیں دے دیں گے. اور یہ روایت موجود ہیں.